سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو خوشحال رکھنے کے لیے اور زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو سنیے، اس پر عمل کریے اور اچھے سے اچھی لائف گزارنے کی کوشش کیجیے۔ غذا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اوبیسٹی اور غذا۔ تو اب جس چیز کے بارے میں ہم آپ سے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ غذائی الرجی اور موٹاپا ہے۔ ایسی غذائیں جن سے الرجی و وزن کے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ غذائی الرجی کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، نیند نہ آنے کی شکایت ہو سکتی ہے، لیکن کئی سال اس رد عمل کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ الرجی پیدا کرنے والی غذاؤں کو نہ کھانے سے بھی وزن کم ہو جاتا ہے۔ الرجی پیدا کرنے والی غذائی اشیاء سے پرہیز کر کے بدن کو سڈول بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کیوں کوئی شخص زیادہ کیلوریز لے کر بھی سمارٹ رہتا ہے، جبکہ دوسرا کوئی شخص کم خوراک کھا کر بھی غبارے کی طرح پھولتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پہلا شخص ان غذاؤں سے الرجک نہیں ہے، جبکہ دوسرا شخص ان غذاؤں سے الرجک ہوتا ہے۔ اس لیے غذائی الرجی کا پتہ چلا کر ایسے افراد جو موٹاپے کا شکار ہیں وہ ایسی غذاؤں سے پرہیز کر کے موٹاپے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، جبکہ کم زون افراد غذائی الرجی والی غذاؤں سے اجتناب کر کے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق تھائرائیڈ گلینڈ جسم میں غذا سے پیدا ہونے والی توانائی کے استعمال کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے، ان غذاؤں سے متاثر ہوتا ہے جن سے اس فرد کو الرجی ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کون سی غذا الرجی کا باعث ہے اور کیسے پتہ چلے کہ اس غذا سے الرجی ہے۔ الرجی غذاؤں کا سراغ لگانا احتیاط طلب کام ہے۔ اس دوران مریض کو اپنی کیفیت کا نہ صرف تنقیدی جائزہ لینا چاہیے بلکہ جو بھی صورتحال ہو اس کو تحریر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کوئی خلاف معمول بات سامنے آنے پر معالج سے رجوع کیا جا سکے۔ اگر یہ تعین ہو جائے کہ ایک فرد واقعی غذائی الرجی کا شکار ہے تو بھی یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا کہ کون سی غذا الرجی کا سبب بن رہی ہے۔ غذائی الرجی سے نجات اس وقت ممکن ہے جب اس سے تعلق رکھنے والی غذا کا حتمی تعین ہو اور پھر اس سے ملتی جلتی یا اس گروپ میں آنے والی دوسری غذائیں بھی ترک کر دی جائیں۔ غذائی الرجی پر اب تک ہونے والی تحقیق کے مطابق مشکوک غذاؤں کو باری باری چھوڑنے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینا ہی مناسب عمل ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کسی فرد کو کوئی غذا اسی وقت نقصان پہنچائے گی جب وہ اس غذا کو کھائے۔ اس غذا کو اپنی فہرست سے خارج کرنے کے بعد بھی علامتیں برقرار رہیں تو یقیناً وہ غذا خرابی کا باعث نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ اس امر سے ملتے جلتے اثر رکھنے والی ایسی ہی دوسری غذاؤں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو دودھ سے الرجی ہو تو اسے دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کو بھی شروع میں چھوڑنا پڑے گا۔ ماہر غذائیات ایلن ہنٹر کے مطابق اگر آپ کو کسی کھانے کے بعد درد سر ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہی ہے، یا سر میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے یا غیر معمولی کیفیت محسوس ہو تو اس کھانے کو مشکوک غذاؤں کی فہرست میں ڈال دیجیے۔ 5 دن گزر جانے کے بعد پھر ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کریں، یعنی یہ سارے ٹیسٹ آپ کو خود کرنے۔ یہ ایک سست رفتار عمل تو ہوگا لیکن اس کے ذریعے سے ان غذائی اشیاء کا پتہ چل جائے گا جو کہ نقصان کا موجب ہوتی ہیں۔ اگرچہ انسان کے نبض کی رفتار 72 دھڑکن فی منٹ ہونی چاہیے، یعنی 72، لیکن ہر شخص کی نبض کی ایک نارمل رفتار ہوتی ہے جس کا اندازہ مختلف ٹیسٹوں سے ہو جائے گا۔ اگر بخار نہ ہو اور فوراً ورزش بھی نہ کی گئی ہو تو نبض کی رفتار 84 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر رفتار زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی غذا کھائی جا رہی ہے جو کہ الرجی کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، نبض کی رفتار صبح کے وقت بستر کے اندر جتنی ہو کسی بھی وقت اس سے 16 دھڑکنوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔